بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور وائز لنک کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلے کانفرنس ترکی کی استنبول کے اندر جو ہونے جا رہی ہے 29 اور 30 جنوری سن 2021 کے اندر انشاءاللہ۔ اور دوسری اپڈیٹ میرے پاس ہے کرسمس کی تعطیلات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے کانفرنس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کانفرنس انشاءاللہ 29 اور 30 کو ہوگی، اور جو اس میں کرائٹیریا کمپنی نے اس دفعہ سیٹ کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ 7ویں اسٹیٹس کے اوپر ہیں تو آپ کمپنی کے ایکسپنس کے اوپر استنبول کی طرف پرواز کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اس کانفرنس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اور استنبول کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تو طے ہو گیا۔ اس ایونٹ کی پہلے سے ہی پیشگی ادائیگی کی جا چکی ہے، بکنگ ہو چکی ہے وہاں پہ، اور بہت جلد انشاءاللہ جو کاغذی کارروائی ہے، پاکستان سے بھی کچھ مہمان جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کانفرنس دوسری ہونے جا رہی ہے۔ سن 2020 میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہ دبئی میں ہوئی تھی، پام اٹلانٹس کے اندر، شاندار رہی، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی اس سے زیادہ شاندار رہے گی۔ تو 500 سے 700 مہمانوں کا وہاں پہ جو ہے آمد متوقع ہے، انشاءاللہ وہ وہاں پہ جمع ہوں گے۔ دوسری امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے کہ کمپنی کی کرسمس کی ہالیڈیز کا انہوں نے اعلان کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 20 دسمبر سے لے کے 3 جنوری تک تعطیلات رہیں گی۔ تعطیلات کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اس دوران کوئی ٹریڈنگ نہیں کرے گی، لہٰذا جب ٹریڈنگ نہیں کرے گی تو کوئی پروفٹس بھی جنریٹ نہیں ہوں گے، اور جب پروفٹس جنریٹ نہیں ہوں گے تو وہ اس کا ڈسٹریبیوشن بھی نہیں کرے گی۔ ساتھ ساتھ کمپنی نے اس دوران جو وڈرالز ہیں ان کو بھی معطل رکھنا ہے، یعنی سسپینڈڈ رہیں گے، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ جو نارمل آپریشنز دوبارہ سے شروع ہوں گے وہ انشاءاللہ 4 جنوری کو شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران اگر کوئی ڈپازٹ کرنا چاہے تو ڈپازٹ ہو سکتا ہے، اور جو اس کا جو ریفرل ہوگا اس کو اس کا کمیشن بھی ملے گا، مگر یہ سب کے سب جو وڈرابل ہوں گے یہ 4 جنوری سے انشاءاللہ وڈرا آپ کر پائیں گے۔ اب ذرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہالیڈیز، یہ تعطیلات کیوں ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں، 25 دسمبر جو کہ کرسمس کا دن ہے، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد جو نیو ایئر آتا ہے، یہ پورے یورپین ورلڈ کے اندر جتنی بھی کرسچن ورلڈ ہے یہاں پہ بہت دھوم دھام سے، بڑے اہتمام سے اس کا منائی جاتی ہیں، اور اس میں یہ اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز، اس کو بند کر دیتے ہیں یا محدود کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ آن لائن جو ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ ساری آن لائن ہوتی ہے، تو وہ پلیٹ فارمز بند نہیں ہوتے، مگر اگر وہاں پہ ہم والیومز دیکھیں گے ان چھٹیوں کے دوران تو وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، 70-80% تک اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس دوران میں معاف رکھیے گا، جو پروفیشنل ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ والیومز، وہ ٹرانزیکشنز کی وہ اتنی بھاری نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر پروفٹس کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں کمپنی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ بند رکھیں گے، ٹریڈنگ نہیں کریں گے، اور یہ سارا آپریشن معطل رہے گا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے سرورز کی جو استعداد ہے اس کو بڑھائیں گے، یعنی کہ 15 ملین تک اس کو لے کے جائیں گے۔ 15 ملین کا مطلب یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ وائز لنک کی 15 ملین تک لوگ بیک وقت آ سکیں گے، اور وہ سائٹ اس کا لوڈ اٹھا لے گی۔ اس کے علاوہ جو وڈرا کا پروسیسنگ ٹائم ہے اس کو 2 گھنٹے اور تیز کیا جائے گا۔ ابھی جو ہے تھوڑا سا وہ سلو ہے، سلو بھی نہیں ہے بلکہ جو کمپنی نے ٹائم بتایا اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ جو آفیشیل ٹائم ہے وڈرا کا وہ 48 گھنٹے ہے، لیکن ہم نے روٹین میں یہی دیکھا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر وڈرا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور ایک بھی کمپلین نہیں ہے کہ کسی کا وڈرا نہ ملا اس کو، سب کو اپنا وڈرا ملا ہے، چاہے وہ $1 کا ہو، چاہے وہ $50,000 کا ہو، وڈرا سب کو برابر ملتے رہیں۔ اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کمپنی نے اناؤنسمنٹ کی کہ وڈرا بند رہے گا اور 15 دن تک جو آپریشنز نارمل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، تو اس پر لوگوں نے، جو وائز لنک کے اندر لوگ ہیں اور جو وائز لنک سے باہر لوگ ہیں، انہوں نے کیا رد عمل دیا، کیا ری ایکشن دیا۔ جہاں پہ اچھے لیڈرز ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس خبر کو پازیٹیولی بریک کیا کہ ہماری کمپنی وائز لنک جینون کمپنی ہے، ٹریڈنگ کرتی ہے،
اور جب کہ پوری دنیا میں ٹریڈنگ نہیں ہو رہی تو انہوں نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ ہم ٹریڈنگ نہیں کریں گے، لہٰذا ہم پروفٹس بھی جنریٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کو پازیٹیولی اگر لیا جائے تو یوں سمجھیے کہ آپ کی کمپنی ٹریڈنگ کرتی ہے، اور کمپنیوں کی طرح صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ کمپنی حقیقتاً ٹریڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جب پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے تو انہوں نے بھی چھٹی کا فیصلہ کیا۔ مگر ان کو کچھ لوگوں نے یوں سمجھا کہ نہیں، کیونکہ وہ پچھلے دنوں کچھ کمپنیز نے اسکیم بھی کیا تو وہ ڈرے ہوئے بھی تھے، ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے یہ باور کر لیا کہ وائزلنگ 20 دسمبر سے وڈرا بند کر رہی ہے اور یہ 3 جنوری کو بھی وڈرا نہیں کھولے گی، اور اس کے بعد یہ کمپنی اسکیم کر جائے گی۔ تو دیکھیں، اگر کمپنی یہ کہتی کہ ہم ٹریڈنگ کرتے رہیں گے اور آپ کو اسی طرح سے پروفٹس دیتے رہیں گے، تو پھر ہم یہ کہتے کہ یہ کمپنی کوئی ٹریڈنگ وغیرہ نہیں کر رہی اور ایسے ہی پیسوں کا روٹیشن کر رہی ہے، پونزی اسکیم ہے۔ تو صاحب، لوگ کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے تنقید کرنی ہے اور نہیں ماننا بات کو، تو ان کو آپ کسی طرح سے بھی قائل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ریسٹ ایشورڈ، یقین رکھیے اور یہ اعتماد رکھیے کہ آپ بیسٹ کمپنی میں، آپ بالکل صحیح ٹائم پہ ایک صحیح کمپنی کے اندر ہے، اور انشاءاللہ وائزلنگ کے اندر آپ اپنے جتنے بھی ڈریمز ہیں وہ انشاءاللہ پورے کر پائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے، ان کی ہابی ہوتی ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر چینل بنا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹاپک ٹرینڈنگ کے اندر ہے، یعنی لوگ کس چیز کو زیادہ سرچ کر رہے ہیں، تو وہ اس ٹاپک کے اوپر آ کے ایکسپرٹ بن کے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے وہ اپنا ساری ڈگریز بتاتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں، صرف بتاتے ہیں کہ میں یہ ڈگری رکھتا ہوں، مجھے اتنا تجربہ ہے، اور اب آپ میری بات سنیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں، ان کو شکریہ بھی کرتے ہیں، ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا۔ تو میں کسی کو روک نہیں سکتا کہ آپ اس کو نہ سنیں، اس کو سب کو سنیے، مگر کیا آپ نے اپنی ریسرچ کی ہے یا نہیں، یا آپ صرف دوسروں کی بات سن کر اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا مستقبل دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دینا چاہتے ہیں؟ پہلا تو میرا سوال یہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جس طرح سے ریسرچ کی جاتی ہے اس طرح سے آپ ریسرچ کریں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں جرمنی کے اندر، اور ماشاءاللہ بہت ہی قابل اور بہت ہی کوالیفائڈ انسان ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا 15-20 دن پہلے وائزلنگ کے سلسلے میں، تو وہ آن لائن کے بارے میں بہت انٹرسٹڈ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آن لائن میں کام کریں۔ تو ہماری گفتگو چلتی رہی، اس بیچ کے اندر میں نے ان کے سارے جو بھی والیٹس وغیرہ تھے، جو ان کا چینل، یعنی کہ جب بھی آپ آن لائن میں جاؤ گے کام کرنے کے لیے تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس اپنے والیٹس ہونے چاہیے، پرفیکٹ منی کا ہو یا بٹ کوائن کا ہو، کرپٹو کرنسیز کا ہو، آن لائن بینک اکاؤنٹس، یہ ساری چیزیں آپ کی ہونی چاہیے، تو آپ آن لائن کی فیلڈ کے اندر آ سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ٹھیک کرتے رہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ کمپنی وائزلنگ لیجیٹیمیٹ ہے، ریئل ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے وہ دوست جرمنی میں ہوتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ چاہیں تو فن لینڈ جا سکتے ہیں، آپ کے بالکل قریب ہے، لیکن اس سے جو پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سی او کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے وہی کیا، انہوں نے سی او کے ساتھ فیس بک پہ رابطہ کیا، سی او نے ان کو بہت اچھا ویلکم دیا اور ان سے کہا کہ آپ جب چاہیں میٹنگ کر لیں، اور ماشاءاللہ سے پھر ان کی زوم کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھے کہ آپ بھی انہی کمپنیز کی طرح تو نہیں ہیں جو آتی ہیں اور پھر اس کے بعد پیسے لے کے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سی او نے اپنی جو بھی ڈاکیومنٹس تھے وہ ان کو دیے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ان دوست نے یورپین کمیشن کو لیٹرز لکھے، ای میل کی، ان کو کہا کہ یہ وائزلنگ جیسی کمپنی ہے جو کہ خود کو کہتی ہے کہ ہم رجسٹرڈ ہیں، تو کیا آپ کے اسی طرح کا سلسلہ ہے، کیا یہ لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ تو انہوں نے بھی جواب بھی دیا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ساری چیزیں، کہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تھوڑا سا اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، پیسے انویسٹ کرنے سے پہلے اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پوری کرتے ہیں، تاکہ آپ جو قدم اٹھائیں وہ اعتماد کے ساتھ اٹھائیں۔
تو جب سی او سے میٹنگ ہوئی ان کی، تو انہوں نے سی او نے ان کو یہ ڈاکیومنٹ دیا یورپین کمیشن کا، اور کہا کہ اس کو آپ جا کے ویریفائی کر لیں یا ہماری بات مان لیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو ویریفائی کروں گا. تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ سامنے ممبر اسٹیٹ، ایف آئی سے مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو لکھا ہوا ایف آئی، اس کا مطلب ہے فن لینڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے VAT نمبر، ویلیو ایڈڈ ٹیکس نمبر. یہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس میں ایف آئی کا مطلب فن لینڈ ہے. اس کے بعد 313-87-607. پھر ڈیٹ وین ریکویسٹ ریسیوڈ 1/10/2020. اور نیم وائزلنگ او وائی، یہ اس کا ایڈریس ہے، اور ہیلسنکی کا کنسلٹیشن نمبر. یہ انہوں نے ڈاکیومنٹ پرووائڈ کیا. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے چیز وہ ہے VAT نمبر، جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی گورنمنٹ ویب سائٹ پہ جا کے، یعنی کہ یورپین کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. اب ہمارے ان دوست نے یہ ڈاکیومنٹ ان کو بھیجا یورپین کمیشن کو، اور ان سے کہا کہ آپ چیک کریں کہ یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے کہ نہیں، جیسا کہ یہ دعویٰ کریں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ تھینک یو فار کانٹیکٹنگ دی یورپ یور ڈائریکٹ کانٹیکٹ سیٹر. آپ یہ ان لنکس پہ جا کے ان کو چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ویلڈ ہیں. اوکے. تو یہ PhD کر رہے ہیں جرمنی سے دانش صاحب، جو ہمارے دوست ہیں، اور ان کا سوال یہی تھا کہ میں اس کمپنی کے ساتھ، وائزلنگ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یورپین یونین میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان کا یہ نمبر ہے. تو جواب میں انہوں نے، یورپین کمیشن والوں نے یہ لنکس بھیجے کہ ان پہ جا کے آپ چیک کریں. ٹھیک ہے. تو اب بات یہاں پہ ویلڈ ہو گئی کہ جو لنکس یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے چیک کرنا ہے، یورپین کمیشن والے. ایسا نہ ہو کہ آپ KMC کے ویب سائٹ پہ SCCP کی رجسٹریشن ڈھونڈ رہے ہو، جو کہ اکثر لوگ غلطی کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے دوسرے یوٹیوبرز ہیں وہ غلطی یہی کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہاں وائزلنگ کا نام ڈالا اور وائزلنگ کا نام نہیں آیا. وہ غلط ویب سائٹ پہ غلط انفارمیشن تلاش کر رہے ہیں. اب ہم اس لنک کو لے لیتے ہیں، یہ سیکنڈ نمبر والے لنک کو جو کہ انہوں نے کہا ہے. اس کو ہم کر لیتے ہیں کاپی، اور اپنے براؤزر پہ چلتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کرتے ہیں، انٹر دباتے ہیں. یہ آپ آ گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں europa.eu یہ ویب سائٹ ہے. گیٹ اسٹارٹڈ پہ آپ کلک کریں. اس کے بعد جو نمبر آپ نے دینا ہے ان کو، ممبر اسٹیٹ کون سی ہے؟ فن لینڈ، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا FI کر کے. ٹھیک ہے. یہ آ گیا. اب ہم نے یہ ڈالنا ہے جو ہماری کمپنی کا VAT نمبر ہے، اور اس کو ویریفائی پہ آپ کلک کریں. یس ویلڈ VAT نمبر، یہ نمبر ویلڈ ہے. فن لینڈ VAT نمبر یہ آ گیا. وائزلنگ او وائی. اچھا، اب یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہے. ڈے 1 سے وائزلنگ کے جو اوپر آنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ یورپی یونین سے رجسٹرڈ ہے. اس سے پہلے جتنی بھی کمپنیز ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، آئی ہیں، وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، لیکن ان کی رجسٹریشن کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، کیونکہ یورپی یونین کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ یہاں پہ اگر 2 نمبر کوئی کام کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جیل کے اندر ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو CEO ہے مٹایاس لیپو، یہ بنفس نفیس خود سامنے ہوتے ہیں اور ہر چیز اپنی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کی پیچھے لیگل ورک جو ہے آپ کا مکمل ہو. اب یہ اگر وکیپیڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا کہتا ہے، VAT نمبر کیا ہوتا ہے؟ A value added tax identification number or VAT is an identifier used in many countries including countries of European Union for value added tax purpose. تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ یہ VAT نمبر ہوتا کیا ہے. تو دوستو اس کا میں لنک اپنی ویڈیو کے نیچے دے دوں گا، چاہیں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی یہاں پہ ریسرچ کریں. اور یہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے ہاتھ میں آپ اپنا مستقبل دے دیں. ہو سکتا ہے وائزلنگ آپ کے توقعات سے بہت اونچی چلی جائے، اور پھر آپ سوچتے رہ جائیں کہ کاش ہم نے اس کمپنی کے اندر سائن اپ کیا ہوتا. اور
دوسری اگر میں اپنے طریقے سے میں جب کسی کمپنی کو پریزنٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایک نئی کمپنی میں آپ کو جانا چاہیے جس میں گروتھ کے چانسز بہت ہوتے ہیں. تو وائزلنگ کو ابھی 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں اور یہاں پہ جس طرح سے گروتھ میں نے دیکھی ہے وہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مستقبل کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے. تو بس اس بات کے ساتھ انشاءاللہ اپنی ختم کرتے ہیں، ویڈیو کو بھی ختم کرتے ہیں. یہ جو آپ کی تعطیلات آئیں گی، کرسمس کی ہالیڈیز آئیں گی، اس کو بالکل ضائع مت کیجیے گا اور آپ اچھی طرح سے پراسپیکٹنگ کر سکتے ہیں، چاہے آپ فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں یا آپ سوشل میڈیاز پہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ ایک بہت اچھی ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں. اس بات کو آپ بالکل نہ سوچیں کہ کمپنی نے ودڈراز بند کیے ہیں. اس کو آپ پازیٹیو لے لیں کہ کمپنی کیونکہ لیجیٹیمیٹ بزنس کر رہی ہے تو ایک جینون بزنس کی طرح جہاں اور سارے دنیا کے بزنس بند ہو گئے انہوں نے بھی اپنا بزنس بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کمپنی کے ساتھ جب سائن اپ کیا تو ہم نے اسی بات کے اوپر سائن اپ کیا ہے کہ ہم نفع نقصان میں آپ کے پارٹنر ہیں. اچھے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، برے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم کیونکہ پارٹنر ہیں اس کے ساتھ، وائزلنگ کے ساتھ، اور ہم ہی کمپنی کا ایک طرح سے کہیں کہ فیس ہیں. ہم جب کسی کو پراسپیکٹنگ کرتے ہیں تو وہ ہماری زبانی سنتا ہے وائزلنگ کے بارے میں. وائزلنگ کے بارے میں ٹی وی، ریڈیو یا میڈیا کے اوپر کچھ نہیں آتا، وہ آپ کی زبانی سنتا ہے. تو آپ کے پاس بڑی اچھی نالج ہونی چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ نالج ہونی چاہیے اور کانفیڈنس ہونا چاہیے مین چیز. اور آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ 80% کام کر جاتا ہے، باقی آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے باڈی لینگویج سے چھلکتا ہے. سو انف سیٹ. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کوئی اپڈیٹ ہوگی میں ضرور آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.